مشکوٰۃ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو نا ان کی تمام اولاد کی صورتیں دکھائیں، گویا روحیں دکھائیں، نور دکھایا، چمک رہا تھا۔ تو حضرت آدم کی نظر پڑی حضرت داؤد علیہ السلام، یہ مشکوٰۃ میں موجود ہے۔ تو آپ نے دیکھا بڑے خوبصورت ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، تو فرمایا یہ میرا بیٹا بڑا سینو جمیلہ، عمر کتنی ہوگی اس کی؟ تو فرشتے نے عرض کی حضور 60 سال۔ یہ عالم ارواح میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے اس طرح کرو، میرے 40 سال کاٹ کے اس کو دے دو۔ حکم ہوا، حضرت آدم کی بات مان لو، وہ کاٹ کے 40 سال ان کی عمر مبارک کے حضرت داؤد کی عمر میں شامل کر کے لکھ کے مور لگا دی گئی۔ حدیث میں لفظ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حضرت آدم کے وصال کا وقت آیا تو فرشتے نے آ کے کہا بابا جی چلیں۔ فرمانے لگے میرے تو 40 سال باقی ہیں۔ کہا حضور وہ تو آپ نے اپنے بیٹے کو دے دیے تھے۔ ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ دعا کرے میرے بیٹوں کو اللہ نرمی عطا کر دے، وہ بولتے نہیں ٹھیک، ان کا لب و لہجہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بزرگوں جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار بھی اور اہل علاقہ سارے یہی سمجھتے ہیں، پر میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی تکلیف میں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ یہ اتنی زیادہ پردہ پوشی کس بات کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ڈرتا ہوں، اگر لوگوں کے سامنے ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تربیت نہیں صحیح کی، اگر میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ پہ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں تو نے رزق نہیں صحیح کھلایا۔ تو میں درد میں رہتا ہوں، کپڑا اٹھاؤں گا تو میرا اپنا بدن برہنہ ہو جائے گا۔ یار وہ کتنی تکلیف میں ہے باپ جو اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کیا جواب دے گا میری بات کا، یعنی ڈرتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے۔ یہ نوجوان ذرا غور کریں، ان لفظوں کی تکلیف محسوس کریں کہ اماں کہتی ہے کہ بھائی میں نہیں اس سے بات کرتی، اس لیے کہ وہ بڑے سخت جملے کہتا ہے، مجھ سے نہیں سہے جاتے، کوئی اور بات کرے۔ یعنی جس کی ماں بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے، جس کا والد بھی اس سے بات کرتے ہوئے سہم جائے، اور وہ بندہ کہے کہ میں نے تو MBA کیا ہوا ہے، میں تو معاشرے میں جانا پہچانا جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، وہ یہ لفظ کہے تو اسے شرم آنی چاہیے۔ جس کے استاد بھی اسے کام بتاتے ہوئے ڈرے کہ بدتمیز ہے، نہیں کرے گا کہ نہیں۔ اگلے لفظ اس سے بھی خطرناک ہیں، جس کا مرشد بے جھجک جسے کام ہی نہ بتا سکے اور جس کو کام کہنا ہی چھوڑ دے، جس کے حوالے سے لوگ خاموش ہو جائیں کہ بس مطلب کیا ضرورت ہے، جب اس پہ بات بوجھ بنے گی تو اس شخص کو پھر سوچنا چاہیے نا کہ وہ زندگی کس لیے گزار رہا، اس کا پھر انداز کیا ہے۔ بزرگ جن کی وجہ سے تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں، درد میں ہوں، اور یار جو آدمی نیک ہو رب فرماتا ہے اس کا تو میں حیا کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس کی تو میں قدر کرتا ہوں، میں اس کی۔ دیکھیں نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا شخص قبر میں جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، یہ سفید بال لے کے آ گیا۔ تو جس کی اللہ حیا کرے اس کی میں نہ کروں، اس کی نوجوان نہ کرے، اس کا سیان، جس کی اللہ حیا کرے اس کی ہم حیا ہی نہ کریں، ہمارا لب و لہجہ خطرناک اور خوفناک حد تک چلا جائے، ہمیں ڈھب اور سلیقہ ہی نہ ہو، ہم کہیں او گرم خون ہے جی ذرا احتیاط سے بات کرنا، کیا معنی ہوا اس بات کا؟ گرم خون اور ہوتا ہے اور بے ادبی والا خون اور ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ نوجوان بھی وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ ان میں سے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اور جب وہ آئے تو وہ نوجوان بیٹھے رہے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان نوجوانوں کو دیکھا، جناب کے ساتھ کچھ دیر رہے اور چلے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قبیلے کا بڑا تھا، تم نے اٹھ کے استقبال ہی نہیں کیا، تم نے توجہ ہی نہیں کی، تم نے اعزاز ہی نہیں دیا، تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک بڑا آیا ہے، تم نے اس کو تکلیف دی۔ اعزاز، اکرام، بھائی کیا حرج ہوتا ہے تھوڑا سا اگر کسی بزرگ کو جگہ آگے دے دی جائے؟ اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو کسی بوڑھے کو کہیں کہ جناب بابا جی آپ آ جائیں۔ او میرے بھائی، کون سا وجود کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی ضعیف کو، کسی بوڑھے کو یہ کہا جائے کہ آپ لائن سے نکل جائیں اور یہ بل مجھے دے دے، میں جمع کرا دیتا ہوں؟ کیا تکلیف ہوتی؟ ہمارے ہاں تو بوڑھوں کی چارپائیاں گھر میں اب علیحدہ رہتی ہیں، الگ رہتی۔ بیٹا اے سی والے کمرے سے نکلتا ہے اور وضاحت دیتا ہے ہر آنے جانے والوں کو کہ ابا جی کی ہڈیاں درد کرتی ہیں، لہذا وہ اے سی والے کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ وضاحت آپ کو کیوں دینی پڑی؟ یہ بات تو ابا جی کو کرنی چاہیے تھی۔ یہ وضاحت جو آپ نے دی ہے یہ تو ابا جی کو دینے والی وضاحت تھی، آپ نے کیوں دی؟ ابا جی کے لیے اس طرح کا کمرہ ہے گھر میں جس طرح کا سٹور ہوتا ہے نا پرانے کپڑے رکھنے والا، وہ کمرہ ہے۔ حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، اللہ کرے آپ کو یاد رہے۔ مشکات کی حدیث ہے، بڑے خوبصورت لفظ ہیں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب جو تمہیں روزی دیتا ہے نا یہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے دیتا ہے۔ وہ جو 90 سال کی اماں گھر میں ضعیف پڑی ہے نا، اسے سکریب کا مال نہ سمجھنا۔ تیرے اوپر جو خدا کا کرم برس رہا ہے تو اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے، اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سن اور یاد رکھ، فرمایا رب تم سے ناراض ہوتا ہے، وہ بارشیں روکنا چاہتا ہے، تمہیں قحط میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے ضعیفوں کے سبب تمہیں بارشیں عطا کر دیتا ہے، تمہارے کمزوروں کے۔ اس کمزور سے کوئی بیمار بھی مراد لیا جا سکتا ہے، عورت اور بچی بھی مراد لی جا سکتی ہے، بوڑھے لوگ بھی مراد لیے ہیں شارحین حدیث میں۔ ان کے سبب سے اللہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ تو جو تیرے لیے ذریعہ بخشش ہے، جو تیرے گھر میں رزق آنے کا سبب ہے، ان کی باتیں تو لگتی ہیں بری، ان کو تو حکا دے کونے میں بٹھا دیا ہے۔ اور اگر کبھی دل کرے تو تعارف کراتے ہیں آنے والے مہمانوں سے کہ یہ ابا جی ہے، اس سے زیادہ کوئی ان کا گھر میں کردار نظر نہیں آتا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ بوڑھوں کا اکرام کرنا، ان کو پیار دینا، ان کو اعزاز دینا، ان کو ہمیشہ سربراہ بنا کے رکھنا، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جیسے کسی بڑے شان والے آدمی۔ میں اکثر یہ رونا روتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ابے کی بھی عزت ہو سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ ابا امیر ہونا چاہیے۔ اگر تو ہو نا 6-7 مربع زمین کا مالک تو پھر تو پوتے کیا پڑ پوتے بھی پیر دباتے، لیکن اگر اس بوڑھے بیچارے کو بچوں سے خرچہ لینا پڑے تو پھر اس بیچارے کی کوئی حیثیت ہے؟ ہمارے استاد ایک بات سنایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے دعوت پکائی ولیمے کی تو اس نے باہر پہرے دار کھڑے کیے، کہا کوئی غریب آدمی نہ اندر آئے، سارے امیر ہی آئے۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اب غریبوں کو شوق ہو گیا امیروں کو دعوت دینے کا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی کسی غریب کے فنکشن میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا دل تھا کہ غریب کوئی بھی نہ آئے، غریب کو دعوت دینا پسند ہے، تو امیر تو پہلے نہیں اسے بلاتا، تو پھر بلائے گا کون؟ اس نے شیخ صاحب نے ولیمہ اپنے بیٹے کا کیا تو باہر جو پہرے دار تھے ان سے کہا کہ کوئی غریب آدمی اندر نہ آئے، امیر بندے صرف۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے پر لعنت برسائی ہے، فرمایا لعنتیا وہ دعوت جس میں صرف امیر آئیں اور غریب نہ آئیں۔ اس نے کہا بھی صرف نہ امیر لوگ آئیں، تو ایک بندہ تھا بڑا امیر لیکن بیچارہ نہ کہیں کام کاج سے اٹھ کے ہی آ گیا، تو کپڑوں کو اسی طرح مٹی وٹی لگی ہوئی، تو دیر ہو رہی تھی، گھر جاتا چینج کرنے تو لیٹ ہو جاتا، تو ایسے ہی آ گیا۔ جب وہ آیا تو پہرے دار کھڑا تو اس نے کہا دوڑ جا، تیرا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں۔ اس نے کہا یار میں سیٹھ آدمی ہوں، بدرا کپڑے نہیں بدلے۔ اس نے کہا سیٹھ ہوتا تو تیرے کپڑوں سے پتہ نہ چلتا۔ میرے بھائی
وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے جانے دو اندر. کہنے نہیں تیرے کپڑے نہیں دعوت والے. کہتا ہے میں وہاں سے واپس گیا دوڑا. آپ کو پتا ہے نا کپڑے بھی اب اللہ خیر کرے. ایک سنگی نو میں ایک دن کیا تو کالی اینک لائی سی خیر ہے کہندا موٹر سائیکل تے کٹا پیندا. کوئی دنوں تو بعد کار وچ بھی لا کے بیٹھا سی. میں کہ ہن تینوں میں کی پوچھاں, ہن تے بہتر ہے اینو چٹی سوٹی بھی نال دیاں. بھئی کیا اس سے انسان کا قد بڑھتا ہے؟ کوئی ہے بات کرنے والی؟ جہاز میں اس دفعہ میں واپس آ رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان کالی اینک لگا کے پھر رہا ہے. اب ڈر لگتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کسی سے بات کریں گے وہ کیا جواب دے گا. تو کیا ان چیزوں سے قد بڑا ہوتا ہے آدمی کا کہ وہ تھوڑا سا جناب مطلب باہر آئے. مجھے تو کمزور لگتے ہیں ایسے لوگ. اپنے لب و لہجے میں, اپنے انداز میں, اپنی طبیعت کے حساب سے, اپنے اسٹائل میں آپ زندہ رہیں. یہ سچ ہے اور یہ اصل ہے. یہ سچ ہے اور یہ اپنی زندگی اپنے اسٹیٹس کے مطابق, طبیعت کے مطابق گزارنا, یہی سچ ہے اور یہی اصل ہے. اسی میں انسان کا حسن ہے, اسی میں اس کا وقار ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ بندہ واپس گیا بیچارہ, کپڑے بدل کے آیا. اس نے بھی کہا کہ جانا میں نے بھی ضرور ہے, پر تنگ بڑا آیا. گھر گیا, مایا شایا والے کپڑے پہنے, سمجھ لے کالی اینک بھی لگائی نہیں. آیا تیار شیار ہو کے, کوٹ شوٹ پہن کے, ٹائی شائی کے ساتھ. جب واپس آیا تو وہ جو جس نے کہا تھا نا داخل نہیں ہونے دینا, اس نے خود دروازہ کھولا. وہ بندہ سیدھا اسٹیج پہ چلا گیا اور لوگ کھا رہے تھے پلیٹوں میں سالن. اس نے پورا ڈونگا ہی لے لیا اور وہ لے کے نا سامنے رکھا اور ایک کونے سے اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبویا, پھر دوسرے سے پکڑ کے اس میں ڈبویا, پھر پیچھے سے پکڑ کے. لوگ کہنے لگے پاگل ہو گیا. کہنے لگا نہیں, میری تو دعوت نہیں, دعوت تو کپڑوں کی ہے, میری کہاں دعوت ہے. اس لیے کہ میں تو آیا تھا, مجھے تو داخل ہی نہیں ہونے دیا. یہ تو دعوت ہے میرے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ بھئی وہ بھی کوئی انسان ہے جو کسی کو صرف کپڑوں کا حیا کرے. ٹھیک ہے, انسان کا لباس اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے, کپڑے اچھے پہننے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اگر نعمت ہے تو چھپا نہ, اس کا اثر تیرے اوپر نظر ہے. لیکن آپ کسی کو کپڑوں سے جج کریں گے, گاڑی سے جج کریں گے, یہ معیار نہیں ہے. والد کو, استاد کو, مرشد کو کیا اس لیے جج کیا جائے گا کہ اب وہ مالدار ہوگا تو حیا کریں گے؟ اور بھائی ماں اگر کسی کھیت میں بیٹھ کے اپلے بھی تھاپ رہی ہو نا, اور وقت کا شیخ الحدیث کسی بہت بڑی مسجد میں بیٹھ کے حدیث بھی پڑھا رہا ہو, اماں وہاں اپلے تھاپ رہی ہے, تو اس محدث وقت کی بھی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے, وہیں سے اسے جنت ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جنت کہیں اور سے مل جائے گی. بے شک وہ بیچاری اپلے تھاپ رہی ہے, گوبر کے ساتھ کام کر رہی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگوں کا اکرام کریں, احترام کریں, ان کو ادب دینا سیکھیں, ان کے ساتھ لحاظ والا رویہ اختیار کریں. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بیٹھا تھا تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے. جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی. ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے, انہوں نے سلام لی. نبی پاک نے ایک سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی. وہ بیٹھے رہے, ان کو جگہ نہیں دی, تھوڑے سمٹے نہیں. تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی, اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں. فلیس منا, وہ ہم میں سے. فرمایا وہ آئے, تم نے جگہ ہی نہیں دی. یہ سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا, اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے, ہم نے کون سا بوڑھے ہونا, ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا. ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہے کہ اپنے نام سمیت, اس نے کہا تھا میرا نام, ایڈریس, فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو. اس نے کہا کہ میں کلرک تھا, تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کر. تو کہتے ہیں کہ
میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتا ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتا انگوٹھا کہاں لگانا ہے، فارم کیسے فل کرنا ہے۔ تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے، اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا، کہتے جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں، پر معافی کوئی نہیں مل رہی۔ تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دے کہ اگر اپنا بڑھاپا سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں، اگر اپنا بڑھاپا سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی، اور بڑھاپے میں باتیں برداشت جوانی میں برداشت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو لفظ صحیح بھی نہیں جاتے، آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے۔ سنو، یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث یاد کر لینی ہے، پڑھیے درود صلی اللہ ہو، پھر کہیے صلی اللہ ہو، چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لے صلی اللہ ہو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا، اس کی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا۔ نوجوان اکرام کرنا سیکھیں، بزرگوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ، اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں، آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے بڑا قابل احترام ہے، بڑا قابل احترام ہے۔ میں ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پرائمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں، اب بھی تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ الف با تا سا نہ پڑھاتے، شروع کی کتابیں، یہ المدہ عام نہ پڑھاتے، تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا، توفیق دے، تو یہ سمجھیں کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں تو لیکچر لے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ جس نے رٹا لگایا نا پہاڑے یاد کرانے کا، ہاں، وہ جس نے آپ کو املا لکھنی سکھائی ہے نا، اس کی محنت، اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک PTC ہے، اگرچہ اب آپ اس سے کئی گنا زیادہ تعلیم حاصل کر گئے، لیکن اصل مشقت اس قاری صاحب کی ہے، جس قاری نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے، جس نے تلفظ ٹھیک کرایا ہے۔ ابتدائی کتابوں کے اساتذہ کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، بڑے لوگ کو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی ادب کرنا سیکھیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے، ایک تیرا باپ وہ ہے جس کی صلب سے تو پیدا ہوا، اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا، اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی۔ وہ تیرا باپ ہے، اس کا اکرام کر، اس کا ادب۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا نے تو شیروں جیسی بات ہی کر رہی، بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے، میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اس عنوان پر، لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے، اگر وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ جس نے مجھے ایک حرف، اساتذہ کا احترام نہیں، اساتذہ پریشان، استاد تو بیچارہ روز کٹہرے میں کھڑا ہے، روز کٹہرے، روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کی ضرورت کیسے ہوئی۔ اور جو لوگ، جن لوگوں کا یہ تصور بن گیا تھا نا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، منہ دکھانا ہے مالک کو، جن کا یہ تصور بن گیا تھا، بچ گئے تھے۔ ہم دنیا میں جینے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، رب رسول کو منہ دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ جن کا یہ تصور بن جاتا ہے نا، تو رب کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ وہ سمجھ جائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہو جائیں گی۔
بڑا روتے ہیں لوگ، میں نے روتے دیکھے ہیں، دولت کے لیے، دنیا کے لیے، دوستوں کی بے وفائی پر، اپنے بچوں کی نافرمانی پر، پیسے نہیں ہیں تو رو پڑے، فلانے نے مجھے تنگ کیا تو رو پڑے۔ لوگوں کے لیے روتے ہیں، انسانوں کے لیے روتے ہیں، رب کے لیے رو کے دیکھ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے رب کو کما حقہ پہچان کر دعا مانگو گے نا تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی ہل جایا کریں گے، لیکن یہ دو چیزیں پیدا کرو، ایک تو اللہ کا خوف تمہارے دل میں آئے اور دوسرا معرفت الہی کا شوق پیدا۔ اگر طبیعت کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، خوف خدا نصیب ہو جائے اور صحیح معنوں میں نصیب ہو۔ آج کل بڑا لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈر، پر دوسروں کو جب مال خرید رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کا خوف کر، اور جب بیچ رہے ہوتے ہیں تو، جب کسی کو پیغام دین دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا خوف کر، اور جب تیرے تک بات پہنچتی ہے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، عوام سے ڈر کے، عالمی میڈیا سے ڈر کے، قوم سے ڈر کے، اس سے آدھے کام بھی اگر رب سے ڈر کے کریں تو قوم کا بھی بھلا ہو جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہو جائے گا۔ اگر آدھا کام بھی ڈر کے کیا جائے، کچھ تھوڑا سا اپنے دل میں خشیت، اللہ کا خوف۔ حضور فرمانے لگے جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے نا، اگر اتنے آنسو رب کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گئے تو حضور فرماتے ہیں جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اگر کوئی اتنا بھی رو پڑا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے تو اس بندے کو اللہ دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے، رب کے خالصتاً اللہ کے خوف سے۔ اور تھا لوگوں کو اللہ کا خوف، رب کے سامنے کھڑا ہونا تو ڈرتے تھے۔ حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا تھا مجھے اٹھا کے زمین پہ رکھ دو، میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنے رب سے معافی مانگ۔ حضرت عثمان غنی جیسے لوگ جب قبر کو دیکھ لیتے تھے تو پھر تڑپ کے ان کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھنے لگتے تو وجود کانپتا، راشا طاری ہو جاتا۔ علی آپ تو شیر ہیں میدانوں کے، ہزاروں لاکھوں تلواروں کے بیچ کبھی نہیں لڑکھڑائے، لیکن یہاں رب کی بارگاہ میں آتے کانپ کیوں گئے؟ تو فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں؟ اس سے ڈر آتا ہے، مالک کے حضور آ گیا، ڈر آتا، ڈرتے تھے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا خوف یہ دانائی ہے، یہ حکمت ہے۔ اور صحیح بخاری میں لفظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک بندہ تھا، اسے نہ بڑا ڈر آتا تھا کہ رب جب سوال پوچھے گا تو میں نے کیا جواب دینے ہیں۔ اور ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے، حضور نے فرمایا رب تم سے نہ 5 سوال پوچھے گا قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے۔ ساری تیاری لائق بچے بھی جب کر لیتے ہیں نا پیپر دینے کی، ذہین بچے ساری تیاری کر کے نا تو کمرہ امتحان میں جاتے ہوئے پھر بھی ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کرنا میرا پیپر ہے۔ بچہ لائق بھی ہے، محنتی بھی ہے، تیاری بھی، لیکن ڈر آتا ہے۔ ڈر آتا تھا جب پیپر سٹارٹ ہوتے تھے نا تو کئی قسم کی ایکٹیویٹیز چھوڑ دی جاتی تھی، کھیل چھوڑ دیے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے بچے نمازیں شروع کر دیتے تھے، ڈر آتا ہے کہیں پیپر میں کمی نہ کوئی رہ جائے۔ دنیا کے پیپر کے بارے میں یہ معاملہ ہے، اور جب صبح قیامت سوال جواب کیے جائے
حضور فرماتے ہیں 5 سوال رب پوچھے گا تم سے قیامت میں۔ سب سے پہلی بات، میں نے تمہیں عمر دی تھی، کہاں گزاری تم نے؟ ضائع کر دیا ٹائم سارا، ادھر ادھر بھاگتے آتے جاتے مال کماتے۔ اور پھر عمر میں ایک بہترین حصہ جوانی ہے۔ حضور فرماتے ایک سوال یہ ہوگا، دوسرا جوانی کہاں گزاری؟ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، ذرائع کیا تھے، جائز طریقہ اختیار کیا کہ ناجائز؟ اور چوتھا سوال یہ ہوگا، یہ بتاؤ تم نے خرچ کہاں کیا؟ اللہ نے اپنے فضل سے دیے تھے پیسے، تم نے ناجائز جگہ پہ تو نہیں لگا دیے؟ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو تمہیں پتا تھا، جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جس کا تمہیں شعور تھا، بتاؤ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ میرے عزیز، یہ 5 سوال نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ایک بندہ تھا جو بڑا ڈرتا تھا رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے، اتنا ڈرتا تھا کہ خوف طاری ہو گیا، اس پر خشیت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں نا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اور پھر اگر میرے وجود کا کچھ حصہ بچ جائے تو اسے پیس دینا، پھر اسے ہوا میں اڑا دینا، مجھے ختم کر دینا۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، پتا تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، من دانم کے من دانم، جو اعمال کیے ہیں اس کی خبر تو ہے نا، باقیوں کو شک ہے کہ اس میں گناہ کیا ہوگا، پر ہمیں اپنا تو پاک ہے نا، پتا تو سارا ہے نا۔ کہا میں نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے حضور، مجھے جلا دینا، میری راکھ بھی بہا دینا، اڑا دینا ہواؤں میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ تھا سچا، یہ کام اس نے کیا اللہ سے ڈر کے۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نا قیامت کے دن ذرات کو حکم دے گا کہ اس کے وجود کے ذرے جمع کرو، اس کا وجود جمع کیا جائے گا۔ جس رب نے پہلے بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے ذرات کو جمع کر کے گوشت پوشت دے کے وجود دے کے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا بتا یہ کام کرنے کا تجھے کس نے کہا؟ عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا نا، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، سوالوں کے جواب دوں، یہ کام مشکل تھا، میں ڈر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، رب فرمائے گا فرشتو کہ میرا بندہ نہ سچ کہتا ہے، یہ واقعی مجھ سے ڈر گیا تھا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ میرے دوستو، اپنے دل کو خشیت والا کریں۔ دل نہ سخت ہو گئے ہمارے، کیسے نرم ہوں گے؟ قرآن پاک پڑھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ قبرستان جانے سے، اپنوں کی قبریں دیکھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ کبھی ہسپتال کا چکر لگا کے آؤ، دیکھو طبیعت کیسے نرم ہوتی۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ کسی کے دکھ کو دکھ سمجھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ تنہائی میں رب کی بارگاہ میں رونے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ خالص اللہ کی رضا سے کسی کی خدمت کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ جب ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بیٹھ کے لمبی دعائیں مانگیں گے۔ دلوں کو نرم کرنے کی طرف لاؤ، اللہ کا خوف خشیت اپنی طبیعت میں پیدا کرو۔ اس سے پہلے
کہ تندرست جسم بیمار ہونے لگے. ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، رپورٹیں تو ٹھیک ہیں ساری، سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے ہاتھوں سے کئی لوگ نکل گئے، کوئی پتہ نہیں چلا. دیر کے بعد خیال آیا کہ صبح بتایا تھا ڈاکٹر نے کہ تو لاہور چلا جا، یہ کبھی رات کو بتا دیتا نا. ہاتھوں سے نکل گئے بڑے لوگ، بڑی چیزیں نکل گئی. ہماری تیاری ہے سب کی، وہاں جانے سے کسی کو مفر نہیں اور کسی کو مکر نہیں. جانا ہے اپنی زندگی کے اندر خشیت الہی. کچھ کام فقط اس لیے چھوڑ دے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، اس لیے چھوڑ دو کہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے. کسی کی ہمیں مجبوری نہیں، کسی کی ہمیں پابندی نہیں، کوئی کسی کی طاقت نہیں ہمیں کہہ سکے، لیکن کچھ کام فقط اس لیے شروع کر دو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے دل میں نا، وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ بریک ٹھیک کر لو تو پھر گاڑی روڈ پہ چڑھا لو پھر خیر ہے. جہاں بھی موقع آئے گا اس کی بریک لگے گی. پھر لوگوں نے ایک اور آسانی کی ہے، میں نے دیکھا ہے کچھ ایسی گاڑیاں آئی ہیں جن کی بریک نہیں لگانی پڑتی. انہوں نے ایسا اس میں سسٹم فٹ کر دیا ہے کہ گاڑی کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس کی بریک خود بخود لگ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بغیر بریک کے گاڑی روڈ پر چڑھانی نہیں، بریکیں ٹھیک کرو پھر چڑھا لو. صوفیاء فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو نا کہ انسان جرم نہ کرے، خطا نہ کرے، لوگوں کو تنگ نہ کرے، تو اسے سوسائٹی کے اندر بھیجنے سے پہلے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دو. اگر اس کے دل میں تم خدا کا خوف پیدا کر دو گے، پھر تم اسے جہاں بھی چھوڑ دو گے وہ کوئی نقصان نہیں کرے گا. لیکن اگر خوف خدا نہیں نہ ہوگا، اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے مطمئن کیا جائے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول کیسے جھونکی جائے. وقتی طور پر ایسے پروگرام بنا لیے جائیں جن سے لوگ مطمئن ہو جائیں، تھوڑا سا لوگوں کو موٹیویٹ کر دیا، کوئی تھوڑا سا بتا دیا، کوئی تھوڑا ریلیف دے دیا، کچھ تھوڑی سی ایسی کہانی بنا دی جس سے ووٹر مطمئن ہو جائیں. لیکن فی نفس سے ہی بندہ نیک کب ہوتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پر بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. قربان جائیں. فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش بھی رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے. بغیر دیکھے یہ جب بندے کو چیز نصیب ہوتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، پھر وہ بندہ دانا ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ معاملہ فہم ہو جاتا ہے، وہ بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. میرا دل کرتا ہے کہ امت مسلمہ اس آیت کو یاد کر لے. رب فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت عطا فرما دے گا. تم اپنے دل میں رب کو جواب دینے کا تصور پیدا کرو، اللہ تمہارے فیصلے درست کرا دے گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ کا خوف ہے نا، یہ حکمت کی بنیاد ہے، یہ دانائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، یہ بنیاد ہے، اس کی وجہ سے لوگ دانا ہوتے ہیں. اگر وہ رب کریم سے ڈرنے لگے تو اللہ انہیں بصیرت کی روشنی دے گا. کیوں فیصلے درست تھے سارے سیدنا صدیق اکبر کے، اس لیے درست تھے
کہ ان کے دلوں میں رب کا خوف موجود تھا. بڑی فضیلتیں انہیں حاصل تھی، بڑی عظمتیں حاصل تھی، لیکن کسی جگہ بھی کسی مقام پر بھی ان کے قدم لڑکھڑاتے کیوں نہیں تھے؟ بڑے انہوں نے بھی زندگی کے اندر تکلیفیں دیکھی، بڑے بوجھ دیکھے، بڑی دھوپ چھاؤں دیکھی، لیکن مضبوط کیوں رہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جنگ احد میں. تو ان کی بیٹی ایک دن آئی حضرت صدیق اکبر کے پاس، امیر المومنین کے پاس کسی کام سے. تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ چادر بچھا کے اس بیٹی کو بٹھایا، اور خود حضرت صدیق اکبر چادر سے نیچے بیٹھ گئے، خود زمین پہ ہیں. اسے آپ نے اعزاز کے ساتھ کپڑے پہ بٹھا رکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، حضور یہ خاتون کون ہے، بیٹی کون ہے جس کو آپ نے اس قدر زیادہ فضیلت کی جگہ پہ بٹھایا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو تم سے بھی افضل تھا، مجھ سے بھی افضل تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل آپ ہی ہیں، تو یہ جو آپ سے بھی افضل تھا اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے، وہ لوگ کتنے افضل تھے جنہوں نے حضور کی موجودگی میں اپنی جان اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کر دی. حضور کے مقدس ہاتھوں میں جن لوگوں کی روحیں پرواز کر گئیں وہ کتنے بڑے لوگ تھے. میری بات کو سمجھیے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں وہ جو عاجزی تھی، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تھی، اس نے کس طرح کا بنا دی. ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، ہر ایک سے، برادری سے، قبیلے سے، داماد سے، بہو سے، فلانے سے، فلانے سے. میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں. آپ اگر ناراض نہ ہوں تو بعض والدین ہیں جو اولاد سے ڈرتے ہیں. ہاں میں نے کچھ ایسے دنیا دار پیر دیکھے ہیں جو مریدوں سے ڈرتے ہیں. میں نے ایسے لیڈر دیکھے ہیں جو اپنی عوام سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے نہ ڈرے پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے اللہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتا ہے. یہ رب سے نہیں ڈرا تو یہ سب سے ڈرا ہے. اگر رب سے ڈرتا تو کسی سے نہ ڈرتا. اور حضور فرماتے ہیں دو خوف اللہ جمع نہیں کرے گا. تم اگر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو نا دنیا میں، تو ایک خوف پیدا کر لو، وہ رب کا خوف ہے. بے خوف ہو جاؤ. اور اگر تم یہ خوف پیدا نہیں کرتے پھر تو سائے سے ڈرو گے، پھر سانپ سے نہیں رسیوں سے ڈرو گے، پھر تو جگہ جگہ تمہیں کمزور کر دیا جائے، پھر تو لوگ ہر وقت تمہیں بھگائیں گے، ڈرائیں گے. ایک خوف پیدا کر لو اللہ کا، پھر دوسرا کوئی خوف قریب نہیں آئے گا. اور ایک معنی میں اور کہا اللہ دو خوف جمع نہیں کرے گا. حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جانا، رب تجھے آخرت میں نہیں ڈرائے گا. وہ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیا معنی ہے؟ دنیا میں انہیں صرف اللہ کا خوف تھا، باقی کسی کا خوف نہیں تھا. حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جا، قیامت میں تجھے نہیں ڈرائے گا. اور اگر تو دنیا میں نہیں نہ ڈرے گا پھر تو قیامت میں ڈرایا جائے گا.